پاک سرزمین کو امن دشمنوں سے پاک کرنے کا عزم، ڈیرہ اسماعیل خان میں انسداد دہشت گردی فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ درابن میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ آج خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ حکومت رٹ کسی بھی صورت میں بحال رکھی جائے گی۔ بہادر جوانوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر در اندازی روک دی۔ خوارجی گروپ کے دہشت گردوں نے افغانستان سے باجوڑ میں در اندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے، 4 خوارجی زخمی۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں لاس نائک عنایت خان، لاس نائک عمر حیات اور سپاہی وقار احمد شامل۔ شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فیض حمید کی گرفتاری مجھے پھنسانے کی کوشش ہے، بانی پی ٹی آئی کا دعویٰ۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے، انہیں خدشہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو جائے۔ عوام نے 8 فروری کو فیصلہ دے دیا تھا، پی ٹی آئی مضبوط سے مضبوط تر ہو چکی۔ ادھر توشہ خانہ ریفرنس 2 کی سماعت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع۔ بڑے افسر کی گرفتاری، تفتیش کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک فرد کی نہیں، جتھوں کی کہانی ہے جس نے ملک میں انتشار کے لیے سب کچھ کیا۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی پروگرام ریڈ زون فائل ود فہد حسین میں بات چیت۔ کہا ایک شخص نے نواز شریف کو ہٹانے اور ایک فرد کو لانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ثاقب نثار کا کردار بھی بڑا اہم رہا۔ ISPR کے اعلامیے کے اثرات واضح ہو جائیں گے۔ نو مئی میں فیض حمید کو گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور فیض حمید کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کے رہنما زین قریشی کی پروگرام بریکنگ بیریئر ود مالک میں گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنوں کو جیلے میں ڈال دیا گیا۔ جہاں قانون اپنا راستہ لیتا ہے وہاں باعزت بری ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کو 1 سال بعد سیاسی طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ٹاپ سٹی تو ایک بہانہ بنایا ہوا ہے۔ فیض حمید کی گرفتاری ادارے کا اپنا سسٹم ہے، کورٹ مارشل فوج کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کی ایک نیوز کے پروگرام ایک پاکستان میں گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی چیز اگر آئے گی تو اس کا رسپانس بھی آئے گا۔ حکومت کو اس معاملے کو ذمہ داری کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ 9 مئی کے 1 سال بعد اس طرح کا واقعہ ہونا بہت سوالات کو جنم دیتا ہے۔ مزید کہا خیبر پختونخوا میں کرپشن کے الزامات کی تحقیقات جاری ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا نیٹ ورک کا ہاسپٹل کراچی میں اور نیٹ ورک پورا صوبہ میں۔ well actions speak louder than words۔ وزیر اعظم شہباز شریف کراچی آئیں تو انہیں سندھ حکومت کے اسپتال دکھائیں گے۔ شعبہ صحت میں پنجاب کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نون لیگ کو چیلنج۔ کہا مراد علی شاہ اور اظہر افضل کو بھی پنجاب میں بھیج سکتے ہیں۔ پنجاب میں بھی سندھ کی طرح مفت علاج ہونا چاہیے۔ صحت کے شعبے میں سندھ حکومت نے بہت کام کیا۔ تینوں اسپتال پاکستان کے بہترین اسپتال ہیں۔ باتوں سے زیادہ سندھ حکومت کا کام بولتا ہے۔ ایشوز ابھی بھی ہیں، ابھی اعلانات ہوتے رہتے ہیں کہ وہ غریب جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بیوقوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں۔ بجلی بلوں پر ریلیف، تقلید کے بجائے تنقید۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پنجاب حکومت کا نام لیے بغیر تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ کہا بیوقوفانہ اعلانات کا جواب کیسے دیں۔ مزید بولے وفاق نے بغیر اطلاع تینوں اسپتالوں کے بجٹ ختم کر دیے۔ اچانک پتہ چلا کہ 1.9 ارب روپے دینے ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے بھی پنجاب میں ریلیف پروگرام کو عجیب قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پنجاب حکومت نے شہریوں کو لانگ ٹرم سہولت نہیں دی۔ 2 ماہ سے کیا ہوگا؟ بجلی کو مستقل سستی کرنا چاہیے۔ مل جل کے کام چلتا ہے کہ اگر وفاق نے ایک قدم اٹھا کے 200 یونٹ والے صارفین کو ایک ریلیف دیا ہے اور اس کے بعد صوبے نے 200 یونٹ سے 500 یونٹ والوں کو ریلیف دیا ہے تو یہ تو ہر کسی کے پاس ہی چوائس اویلیبل ہے۔
بجلی بلوں میں ریلیف پر تنقید کے بجائے سراہنا چاہیے، پنجاب حکومت کے اقدام پر بحث شروع کر دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کہتے ہیں وفاقی حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں کٹ لگا کر 50 ارب بجلی صارفین کو سبسڈی دی۔ وفاقی حکومت ملک بھر کے صارفین کو ریلیف دے رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا سندھ حکومت پریشان ہے، حکومت نے بجلی پر ریلیف کیوں دے دیا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کو عوام کی فکر ہے، صوبے کے فنڈ سے عوام کو ریلیف دیا، حسد نہ کریں، سندھ کے عوام کو ریلیف دیں۔ بحری راستے سے نجی شعبہ کے سامان کا 50% گوادر بندرگاہ سے لایا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت چینی سرمایہ کاری کے متعلق جائزہ اجلاس، چینی ماہرین کے دورہ پاکستان پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے چین میں پاکستانی اسکالر کی تربیت کے لیے تمام صوبوں کو یکساں تناسب دینے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت شعبہ آئی ٹی کے حوالے سے بھی اجلاس ہوا۔ شہباز شریف کی آئی ٹی کے شعبے کے حوالے سے تمام اقدامات کو مکمل کرنے کی ہدایت۔ اس کے حوالے سے تو میں ہمیشہ آڈیو کے خلاف رہا ہوں کہ میری پرائیویٹ گفتگو کسی کو حق نہیں سننے کا۔ اگر مجھ پر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو کوشش کر لیں، جب تک زندہ ہوں اسی ملک میں رہوں گا۔ سابق صدر عارف الوی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر رسمی گفتگو، کہا یہ 1500 کیسز چلا چکے، مزید بھی بنا لیں، اگر یہ کوشش کریں گے تو پھر انہیں بھی موقع ملے گا۔ وہ آڈیو لیک کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں، نجی گفتگو سننے کا کسی کو حق نہیں، بانی پی ٹی آئی جلد باہر آئیں گے۔ اپوزیشن کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا پھر فیصلہ، اسلام آباد میں حزب اختلاف کا اہم اجلاس، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر بھی غور، 22 اگست کو جلسے کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ عمر ایوب کہتے ہیں حکومت کے خلاف ملک گیر مہم کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ کشمیر میں دیکھتے، جی بی میں دیکھتے، گلگت بلتستان میں، مگر خاص کر ہمارا کے پی تو ایک اور ماڈل ہے، ایک اور چیز ہے، بغیر سکینڈل سے کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہو رہا، وفاقی وزیر امیر مقام برس پڑے، بولے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دیں۔ صوبائی حکومت عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے سیاست میں لگی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے عوام کے لیے کوئی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ مشیر قانون بیرسٹر عقیل ملک بولے پہلے نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا، پھر نیازی فیض گٹھ جوڑ بنا، ملک سے دشمنی کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ سندھ میں طوفانی بارشیں، کئی علاقے زیر آب، لاڑکانہ میں بارش سے تباہی، تھانہ سیول لائن بھی ڈوب گیا، دادو کینال میں 30 فٹ چوڑا شگاف، پانی آبادیوں میں داخل، میہڑ میں بارش کا پانی تعلقہ اسپتال میں آ گیا، قاضی احمد کے مقام پر دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال، 25 دیہات اور ہزاروں ایکڑ پر فصلیں متاثر، ٹھلوے بوسا الہ آباد نہر میں 100 فٹ چوڑا شگاف، پانی گھروں میں داخل، سجاول میں دریائے سندھ میں 1,86,000 کیوسک کا ریلا۔ ایک سنگل اینالیٹک پریڈکشن، سنگل میں ایک کی بات کروں، ایک دن کی بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی جولائی کے مہینے میں۔ سکھر میں کتنی بارش ہوئی؟ حکام کے متضاد اعداد و شمار، محکمہ موسمیات نے 300 ملی میٹر بارش ہونے اور 77 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کی باتیں غلط قرار دے دی۔ کہا سکھر میں 36 گھنٹے میں 116 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، 24 گھنٹے میں شہر میں 100 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان اسلام شیخ کی محکمہ موسمیات پر تنقید، کہا محکمہ موسمیات کے بعد مستند نظام موجود نہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارشوں سے تباہی، دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، ندی نالوں میں طغیانی، کئی علاقوں میں گاڑیاں اور سڑکیں پانی میں بہہ گئیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں رین ایمرجنسی نافذ، لسبیلا، جھلمکسی، قلعہ عبداللہ اور جعفر آباد بارشوں سے متاثر۔ گلگت بلتستان میں غزر میں سیلاب نے تباہی مچا دی، مختلف علاقے زیر آب۔